محترمہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا توصیف اقبال صاحب قبلہ مصباحی، قاری خوش الحال، فاضل نوجوان مولانا قاری راشد حسین صاحب و جملہ معزز حاضرین اسلام کی پردہ نشین کنیزان فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا امان الخائفین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل موقبہ امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، وگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ایک عقیقے کے سلسلے میں منعقدہ محفل میلاد پاک میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ابتدائی پروگرام سے لے کر اب تک آپ حضرات نے مداحان رسول سے بارگاہ رسالت اور بارگاہ اولیاء میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا انہوں نے، اور آپ نے سماعت فرمایا. مجھ سے پہلے بھی ایک شاندار خطابت آپ نے سماعت فرمائی ہے. بہت تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، اس لیے کہ وقت بھی محفل کے اعتبار سے خاصا ہو گیا ہے، اور آپ بھی بہت دیر سے سن رہے ہیں، اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب محفل ختم ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے اور بھی جو تقریبات رہی ہیں اس میں آپ مصروف رہے ہوں گے. میں بس آپ سے تھوڑی دیر کے لیے توجہ کا طالب رہوں گا، تھوڑا زندہ دلی کے ساتھ، اور میری طرف متوجہ ہو جائیں تو میں چند اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں.
آئیے عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ طریقہ اہل سنت کے مطابق اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت دو عالم نازش آدم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامکان شہنشاہ ای و آن حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس اور معظم بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ عقیقے کے سلسلے میں منعقدہ پروگرام ہے، تو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا صاحب خانہ کو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمت یعنی اولاد پر انہوں نے ایک شکریہ کا، اللہ کی شکر گزاری کا ایک طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ اللہ کے سب سے محبوب ترین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منعقد کیا۔ اللہ کے شکر کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے عظیم اور سب سے محبوب ترین اگر کوئی شخصیت ہے دنیا و جہان میں تو وہ اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ ان کی رضا چاہتا ہے، اللہ ان کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور جو بندے اس کے اس محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت پر جو کہ اس نے اپنے بندے کو عطا فرمائی، حق تو یہی تھا کہ اس پر اس کی شکر گزاری کی جاتی، مگر آج حالات دیگر اقوام کے کوئی بھی ہوں، مگر خود ہماری قوم کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے سرفراز کرتا ہے، مگر آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ وہ رحمان کو خوش نہ کر کے بلکہ شیطان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو ڈھول تاشوں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، بیٹا جوان ہو جائے اور سحرے کی تیاریاں ہوں تو ڈھول تاشوں سے اس پر جو ہے وہ شیطان کو خوش کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات ہمارے بھی ہو چکے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ نعمت ہمارے رب نے عطا فرمائی، رحمت اس کی ہوئی، فضل اس کا ہوا، تو ہمیں اپنے رحمان کو خوش کرنا چاہیے نہ کہ شیطان کو خوش کرنا چاہیے، مگر آج ہم شیطان کو خوش کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، جبکہ سماج بگڑ چکا ہو، سماج کسی اور طرف جا رہا ہو، اپنے دین پر قائم رہنا اور اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہونا، یقیناً یہ بڑی بات ہے اور اللہ کی یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں بہت زیادہ لمبی تمہید نہ کرتے ہوئے بلکہ میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، اور آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے چند تفسیری فوائد بیان کر کے اپنے گفتگو کو ختم کروں۔
اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندو تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرا بندہ اگر تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اسے اپنی شان کے لائق تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی میرا بندہ کسی محفل کو منعقد کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، مفہوم ہے حدیث قدسی کہ اگر کسی مجمع میں کوئی یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، تھوڑی دیر آپ ادھر توجہ دے دیجیے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے یقیناً سعادت ہے کہ اللہ توفیق بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد فرماتا ہے۔ بظاہر ہم جو بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم انہیں تو دیکھتے ہیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، مگر ظاہر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا رب ہمیں یاد کرتا ہے۔ ہمارا رب ہمیں کس طرح یاد کرتا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے دو لفظوں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بندے جب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو محفلوں میں یاد کرتے ہیں، مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں تو یاد کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یاد کرنے والے مسجدوں میں یاد کرتے ہیں، مدرسوں میں رب کا ذکر کرتے ہیں، خانقاہوں میں رب کا ذکر کیا جاتا ہے، جنگل کے ویرانوں میں رب کا ذکر کیا جاتا ہے، چمن اور پارکوں میں رب کو یاد کیا جاتا ہے، محلات میں رب کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کرنے والے مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پہ ذکر کرتے ہیں، مگر بظاہر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ ہمارا رب بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ رب کا یاد کرنا کیا ہے؟ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارا رب کتنے خوبصورت انداز سے ہمیں یاد کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دراصل ہمارا یاد کرنا یہ ایک عمل ہے جس عمل کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تو بندے یاد کرتے ہیں تو یہ عبادت کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں۔ تو بندے تو پیدا ہی اس لیے کیے گئے کہ وہ یاد کریں، مگر رب قدیر جب اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے تو دراصل وہ اس ذکر کرنے کی، اس یاد کرنے کی اپنے بندوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ بندوں کو جزا ملنا یہ اس کا یاد کرنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جزا کی مختلف صورتیں ہیں۔ جب بندے کو رب یاد کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی جزا دیتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ اس دنیا سے برزخی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو وہاں بھی یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کا وقت ہوگا اور پھر جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور کس شان سے بھیجا جائے گا یہ اس کا جزا دینا ہوگا۔ اس مختصر سے وقت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بندے کو اللہ ذکر کی جزا دیتا ہے
تو دنیا میں تو یہ جزا دیتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان بے چین نظر آتا ہے. آپ دیکھیے دنیا کے کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں گے تو وہ اپنی بے چینی کا ذکر کرے گا. بہت مالدار ہوگا مگر بے چین نظر آئے گا. بہت بڑا سیاستداں ہوگا مگر بے چین نظر آئے گا. بہت بڑا علم والا ہوگا مگر بے چین نظر آئے گا. بہت سی جاگیر اس کے پاس ہوگی, بہت سی کھیت اور کھلیان اس کے پاس ہوں گے, مگر جب آپ اس سے پوچھیں, اس کے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ میرے بھائی بتاؤ کیا تمہیں چین کی زندگی میسر آ گئی؟ تمہارے پاس تخت و تاج بھی ہے, تمہارے پاس دونوں جہاں کا راج بھی نظر آتا ہے, تم جو ہے بہت بڑے عقل مند نظر آتے ہو, علم کے اوجے ثریا کو تم نے پا لیا ہے, تم جو ہے بہت سی بلڈنگوں کے مالک ہو, کھیت و کھلیان بہت سے تمہارے نام میں ہیں, کیا تم چین کی زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تمہیں سکون قلب حاصل ہو گیا ہے؟ تو یقیناً وہ کہے گا نہیں نہیں, بہت سی دولت آ گئی ہے مگر پھر بھی چین نہیں ملا. بہت بڑا نیتا ہو گیا ہوں مگر مجھے سکون نہیں ہے. بہت بڑے کھیت و کھلیان کا مالک ہوں, بہت بڑے دکان و مکان میرے پاس ہیں, مگر اس کے باوجود بھی مجھے سکون نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کے حاصل کر لینے سے کسی کو سکون نہیں ملتا, بہت سی عزتیں کما لینے سے کسی کو چین نہیں ملتا. برادران ملت اسلامیہ, اگر مالدار ہو جانے میں اگر یقیناً سکون ہوتا تو دنیا کا بہت بڑا مالدار قارون تھا, بہت بڑے خزانے کا مالک تھا مگر بے چین رہتا تھا. اگر دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو جانے میں اگر کسی کو سکون مل جاتا تو فرعون اور نمرود کو سکون مل جانا چاہیے تھا, مگر دنیا جانتی ہے تخت و تاج کا مالک ہونے کے بعد فرعون کو نمرود کو سکون نہیں ملا. یزید حکومت حاصل کر چکا تھا مگر پرسکون زندگی نہیں گزار سکا. پھر ہم اپنے رب سے پوچھیں, پروردگار سے پوچھیں, اے رب کائنات, ہم نے دیکھا دنیا جہان کے لوگ دولت کمانے کے بعد بھی, بلڈنگیں بنا لینے کے بعد بھی, اولادیں حاصل کر لینے کے بعد بھی, عزت و شہرت مل جانے کے بعد بھی پرسکون زندگی نہیں گزارتے. آخر سکون کہاں سے ملے گا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے سکون ملے گا؟ تو رحمت پروردگار مسکرا کر کہے گی, اے دنیا دار لوگوں, سکون کے اگر تم متلاشی ہو تو کسی دنیا دار کے پاس نہ جاؤ بلکہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور قرآن اشارہ کرتا ہوا نظر آئے گا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے, سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ذرا ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ بول دیجیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بس تھوڑی دیر گفتگو کروں گا, حضرت نے مجھے حکم فرمایا ہے 11 بجے تک انشاءاللہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. تو آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں تو اللہ اپنے بندوں کو ذکر کا صلہ یہ دیتا ہے کہ انہیں سکون قلب مل جاتا ہے, دلوں کو چین ملتا ہے. بے سہاروں کو سب سے بڑا سہارا یہ ہے کہ دل کا سکون مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے, جو نہ دولت سے حاصل ہو سکتی ہے, نہ شہرت سے حاصل ہو سکتی ہے, نہ دکان و مکان سے, نہ کھیت و کھلیان سے حاصل ہو سکتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, اللہ اپنے ذاکرین کے بارے ہی میں ارشاد فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ انہیں کوئی غم نہیں ہے, انہیں کوئی حزن نہیں, انہیں کوئی ملال نہیں, یہ تو بے فکر لوگ ہیں. برادران ملت اسلامیہ, تو انہیں دنیا میں بھی کوئی غم نہ ہوگا, آخرت میں بھی کوئی حزن و ملال نہ ہوگا. تو دنیا میں کتنا بڑا چین ملا. اور جب یہ بندے اس دنیا سے جاتے ہیں
جب اس دنیا سے جب دار فانی کی طرف فانی سے دار جاودانی کی طرف رحلت کرتے ہیں، جب یہ برزخی زندگی کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں حضرات، اور ذکر کی ایک مدت ہوتی ہے. کوئی بندہ ذکر کرتا ہے 10 سال، کوئی ذکر کرتا ہے 20 سال، کوئی 30 سال ذکر کرتا ہے، کوئی 40 سال ذکر کرتا ہے. لیکن ایک دن وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مہلت اور عمر کے مطابق ذکر کر کے اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے، تو اس کے ذکر کا سلسلہ ظاہری طور پر تو ختم ہو جاتا ہے. جب تک وہ اس دنیا میں تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج و زکوٰۃ کرتا تھا، یہ سب کرتا تھا، مگر جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو اب ذکر کا سلسلہ منقطع ہو گیا. لیکن یہ تو دنیا سے چلا گیا، مگر جب اللہ نے اس کو جزائے ذکر عطا فرمائی تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چلا گیا، لیکن جب اس کا رب اس کا ذکر کرتا ہے تو جانے والے کو 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جاتا ہے، 1400 سال گزر جاتے ہیں، مگر دنیا حسن بصری کے نعرے لگاتی ہوئی نظر آتی ہے. جانے والے کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جاتا ہے، دنیا یا جنید کہتی ہوئی نظر آتی ہے. جانے والے نے ذکر کیا تھا 92 سال، مگر آج پوری دنیا یا غوث کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جانے والے نے ذکر کیا تھا 70 سال، مگر آج پوری دنیا یا غریب نواز کے نعرے لگا رہی ہے. اور ذکر کرنے والا تو ایک خطے میں بیٹھ کر ذکر کر کے چلا گیا، مگر آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں غریب نواز کا ذکر نہ ہو رہا ہو. دنیا کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں یا غوث کے نعرے نہ لگ رہے ہوں. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے نہ لگائے جا رہے ہوں. برادران ملت اسلامیہ، آج ہر زبان پر یہ ذکر جاری ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے برادران ملت اسلامیہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے رب کا ذکر کیا تھا اور اب رب ان کا ذکر کر رہا ہے. یہ مخلوق کی بولی نقار خدا ہوتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں تو ان لوگوں کو بڑا بے وقوف سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہماری تحریکوں کے ذریعے، ہماری کوششوں کے ذریعے ذکر غوث مٹ جائے گا، ہماری کوششوں کے ذریعے غریب نواز کے نعرے لگنا بند ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں اے لوگوں، اگر کوئی دنیا دار ذکر کر رہا ہوتا تو یقیناً غوث اعظم کا ذکر مٹ جاتا. ہم نے دیکھا ہے جب دنیا دار کسی کا ذکر کرتا ہے تو کسی کا 5 سال ذکر ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، کسی کا 10 سال ذکر ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب پروردگار کسی کا ذکر کرتا ہے تو 1400 سال گزر جاتے ہیں، مگر ذکر ختم نہیں ہوتا. اب اگر کوئی ان کے ذکر کے مٹانے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کو مٹانے کی بات کرتا ہے، مگر یہ ہو نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی، کیونکہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی لینا یہ عالم ربانی حضرت علامہ اقبال صاحب، توصیف اقبال صاحب تشریف فرمائیں سے پوچھیں، حدیث قدسی میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، رب فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو جو ولیوں کے ذکر کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، دراصل وہ رب سے جنگ لے رہے ہیں، وہ رب سے جھگڑا مول لے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا دار سے پنگا لینا آسان ہے، مگر رب سے پنگا لینا اتنا آسان نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ تباہ ہو رہے ہیں اور تباہ ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا
بچہ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تمہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ اس موقع پر انہوں نے اپنے رب کو منانے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے ذکر اور اس کے محبوبوں کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس پاک مجلس کو، اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا اس میں قصداً سہواً کو غلطی ہو گئی ہو تو پروردگارہ اپنی رحمت کاملہ سے اسے معاف فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہیں، باغ جاتا ہے اب گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔